ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج میں جس موضوع کو لے کر یا جس تاریخ کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ اپنے شہر بھٹکل کے ایک ایسے ادارے کی داستان ہے جس نے اپنی ایک صدی مکمل کر لی ہے۔ کسی ادارے پر 100 سال کا گزر جانا، اور وہ بھی جو تعلیم و تربیت سے وابستہ ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے اداروں کی تاریخ سے واقفیت، ان کے بانیوں کے اخلاص اور پھر 100 سالہ سفر کے دوران حائل ہونے والے سنگلاخ پہاڑوں، تنگ وادیوں کا ذکر کرنا نئی نسل کے لیے بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی تو پھر وہ قوم ہی تاریخ بن کر کہیں کتابوں کے پنوں میں کھو جاتی ہے اور پھر اس کا تذکرہ کرنے والا بھی موجود نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے اسلاف کی، چاہے وہ کسی بھی قوم و سماج، زبان و بیان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اس کو اپنے اسلاف کی تاریخ سے وابستگی بہت ضروری ہے۔ اور مجھے طالب علمی ہی کے زمانے سے تاریخ کی کتابوں سے رشتہ جوڑنا اچھا لگتا تھا۔ اس سے جہاں آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے اندر خود اعتمادی کو بھی پیدا کرتا ہے اور اپنے اسلاف کی یاد تازہ کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں آج بات کرنے جا رہا ہوں شہر بھٹکل کے مشہور و معروف تعلیمی و تربیتی ادارہ انجمن حامی مسلمین کے بارے میں، جس نے اپنی زندگی کے 100 بہاریں دیکھنے کے بعد نئی نسل کے سامنے اس قدر عالی شان اور بلند حوصلے کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے ہزاروں کی تعداد میں فارغین اور مستفیدین سے ببانگ دہل کہہ رہا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر۔ یعنی جب کوئی قوم ترقی و عروج کا سفر کرتی ہے تو وہ تلواروں اور نیزوں سے مزین ہوتی ہے، وہ مشکل حالات کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، وہ عیش و عشرت کے خاکوں میں رنگ بھرنے کے بجائے جد و جہد کے میدان میں آگے بڑھتی ہے، اور جب قوموں کے زوال و انحطاط کا زمانہ آتا ہے تو وہ عیش و عشرت کے نقشے بنانے لگتی ہے اور وہ رقص و سرور سے اپنے دل کو بہلانے کی عادی ہو جاتی ہے۔ ساز باجے ان کی گھٹی میں پڑ چکے ہوتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، میں اس ادارے کی تاریخ کے پنوں کو کھنگالنے سے پہلے آپ سے درخواست کر لوں کہ اس سیدھی بات کو محض ایک تاریخ پر مبنی سیدھی بات نہ سمجھیں۔ قومیں کس طرح بنتی ہیں اور قوموں کو سنوارنے میں افراد اپنے خون جگر کو کس طرح سینچتے ہیں، اس کو محسوس کیجیے۔ ناظرین، انجمن حامی مسلمین کی تاریخ کا تذکرہ بھٹکل شہر کی تاریخ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر بھٹکل کی تاریخ بیان نہ کی جائے اور پھر انجمن حامی مسلمین کا تذکرہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور شہر بھٹکل کی تاریخ کو اگر میں بیان کرنے یہاں بیٹھ جاؤں تو پھر انجمن حامی مسلمین کا تذکرہ رہ جائے گا۔ لہٰذا شہر بھٹکل کی ایک لمبی تاریخ کو اس بار رہنے دیتے ہیں اور انجمن کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن شہر بھٹکل کی تازہ ہوا سے تھوڑی اٹکھیلیاں کرتے ہوئے آگے بڑھنے سے انجمن کی داستان گوئی میں مضبوطی آئے گی۔ لہٰذا شہر بھٹکل کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے تذکرہ انجمن نامی کتاب، جس کو مولانا خواجہ بہاؤالدین اکرمی ندوی مرحوم نے مرتب کیا ہے، یہ میرے استاد مکرم مولانا خواجہ معین الدین ندوی مدنی اکرمی، جو کہ جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل کے استاد حدیث ہیں اور مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کے قاضی محترم ہیں، ان کے دادا جان ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بھٹکل آج جتنا مشہور ہے، یعنی ان کے اپنے زمانے کی بات کہہ رہے ہیں، اسی قسم سے اس کے گزشتہ تاریخ حالات پر تاریکی کا گہرا پردہ پڑا ہوا ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے مشہور شہر کی ابتدائی تاریخ کا خاطر خواہ انکشاف نہیں ہو پایا۔ بھٹکل کو کب اور کس نے آباد کیا، اس کا فیصلہ کن جواب دینا بہت مشکل ہے۔ پرانے کینرا گیزٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ راجہ بھٹکلنکا نے سب سے پہلے اس شہر کو آباد کیا تھا، اس لیے یہ شہر اس کے نام سے منسوب ہو کر بھٹکلا کہلایا۔ بعض تاریخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 1325 یعنی 1325 میں راجہ ہریہر کے مسند نشی ہونے اور بیجا نگر کی حکومت کے وجود میں آنے سے پہلے بھی بھٹکل موجود تھا۔
عرب مسلمانوں نے اپنے ورود کے بعد اس کا نام باد قلعہ رکھا تھا، جس کا ثبوت پرانے کاغذات اور قدیم سندات سے ملتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں اس کا نام رحمت آباد تجویز کیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور قدیم میں اس کا نام کوئی اور رہا ہو۔ کتب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے دراویڈین قوم کی مختلف ذاتیں بھٹکل کے اطراف جنگلوں میں پھیلی ہوئی تھی اور شہر میں زیادہ تر جینی آباد تھے، جین مذہب والے، اور راج بھی ان کا ہی تھا، ان کی ہی بادشاہت تھی۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اس شہر نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے۔ ونور جو اس وقت وناور کہلاتا ہے جس شہر کا نام، یہ سلطان جمال الدین کا اصلی مرکز تھا، اور ابن بطوطہ نے بھی اس شہر کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتابوں میں، اپنے سفر نامے میں۔ یہاں اسلامی سلطنت کو دیکھ کر راجہ ہان بیجانگر تلملا اٹھا تھا، اور مختلف بہانوں سے یہاں حملے ہوتے رہے، اور اس حملوں کی وجہ سے ہوناور کی سلطنت تباہ ہو گئی تھی اور مظالم کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ اور اس موقع پر ساحل سمندر اور ہوناور کے پاس جو مسلمان تھے وہ لوگ بکھر گئے، اور پھر ان میں سے کچھ گووا، کچھ کوکن کی پٹی پر، اور کچھ حالیہ بھٹکل، پھر بھٹکل سے لگا شہر مڈیشور، پھر منکی، ولکی، بیندور وغیرہ میں آ کر کے رہ گئے۔ یہ گاؤں کے نام ہیں۔ لیکن تذکرہ انجمن کو مرتب کرنے والے مرحوم مولانا خواجہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے کہ وسپٹن یعنی ونور کے سقوط سے پہلے ہی بھٹکل میں نووارد مسلمان پہلے ہی سے آ کر کے آباد ہو چکے تھے۔ بہرکیف ناظرین، شہر بھٹکل کی مختصر تاریخ تھی جس کے بنا انجمن کا تذکرہ آپ کو خالی خالی لگے گا۔ وہ کیا وجہ تھی کہ یہاں کے مسلمانوں کو انجمن جیسی ایک تعلیمی ادارے کی ضرورت پڑی، اور پھر اس وقت بھٹکل کا کیا حال تھا، تعلیمی پسماندگی کیسی تھی، اور جہالت میں کس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اس کا ذکر کریں گے تاکہ انجمن کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو کر ہماری نئی نسل کو ایک پیغام دے سکے۔ ناظرین، یہ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس بار کچھ اور حقائق۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، زمانے کی الٹ پھیر نے 19ویں صدی کے اوائل اور 18ویں صدی کے اختتام تک بھٹکل کا نقشہ ایک دم بدل کر رکھ دیا تھا۔ مقامی حالات اس قدر جہالت سے بھرے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ مرحوم مولانا خواجہ بہاؤالدین ندوی صاحب نے اپنی اسی کتاب تذکرہ انجمن میں ذکر کرتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان تعلیم و ترقی سے بالکل ناواقف تھے۔ جہالت و لا علمی کا دور دورہ تھا۔ بدعات و محدثات کے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ رسم و رواج کی گمراہ کن پابندیوں نے انہیں بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ دین سے وہ تعلق باقی نہ رہا تھا جو ان کے اسلاف صالحین کا تھا۔ شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ رسموں پر اور میت کی ایصال ثواب کے نام پر مال و دولت اور اپنی گاڑی کمائی کا بیشتر حصہ بے دریغ صرف کیا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ بسا اوقات اپنے باطل وقار کو قائم رکھنے اور اس کی محمل شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال اور اپنی جائیداد تک کو رہن رکھنے اور فروخت کرنے بھی پسو پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے شادی و غمی کے سیدھے سادے طریقے کو ایک طرف رکھ کر ان مروجہ مراسم کو فرض عین کی طرح ادا کیا جاتا تھا۔ کچھ تجارتی ذرائع تھے جو بعض موروثی تھے یا روایتی طرز قدیم پر مقدم تھے۔ کچھ زمینداریاں تھیں اور کچھ تجارت گاہوں کی ملازمتیں۔ اقتصادی و معاشی نظام درہم برہم تھا۔
दुनियावी तालीम का जिक्र ही क्या, दीनी तालीम तक का कोई मुनासिब इंतजाम न था और ना ही कोई दीनी मदरसा, गर्ज मकामी मुसलमानों का छुर्रा तरह तरह के दाग धब्बों से मुकद्दर और उनका दामन मुख्तलिफ किस्म की आलाइशों से इस तरह मुलव्वस हो गया था कि उनको देखकर ये पता चलाना मुश्किल था कि आया वो उन नामवर असलाफ के वाकई अखलाफ हैं या अपने हमसायों के रंग में रंगी हुई कोई दूसरी कौम। 1910 यानी 1910 में यहाँ 2-3 खानगी मकातिब थे जहाँ लड़कों को कुरान मजीद, नाजिरा और ज़रूरी नविश्त ख़्वांद की तालीम दी जाती थी, जहाँ तालीम नामा, तरकीब वज़ू व नमाज और तोहफ़तुल इख़वान और नवाइती ज़बान जो मकामी ज़बान है, नवाइती ज़बान में हिदायतुस्सिबियान और दवाउस्सिबियान और आखिर में अहकामुल इस्लाम पढ़कर फ़राग़त दी जाती थी। बच्चियों को उस्तानियों की सुपुर्द किया जाता था जिन्हें वो अपने घरों में बतौर एक पेशे के वो पढ़ाती थी। उन्हें कलामुल्लाह के बाद एक मंजूम किस्म की किताबें, केले बयान, मौलूद नामा, रोज़तुल बुका और मिसबाह हयात पढ़ाया जाता था। इन किताबों को समझना चंदा ज़रूरी नहीं था, राग व गिना के बतर्ज ख़ास या खुसूसी उसके पढ़ने का अंदाज होता था, बस उसी को रटाना मकसूद हुआ करता था। इसके अलावा मज़ीद तालीम खाओ दीनी हो या दुनियावी, इससे उन्हें बराबर महरूम रखा जाता था। बहरकैफ नाज़रीन, यूँ समझिए इल्म से मुकम्मल ना आशना हो गई थी ये कौम। इन्हीं नागुफ्ता भी हालात में तालीम को लेकर जो सबसे पहले कौम के तय फ़िक्रमंद हुए, उनमें से सर फहरिस्त जनाब यसीम सैयद अबू बकर साहब मौलाना और जनाब मौलवी अबू अब्दुल कादिर साहब ने एक दावत देकर मकामी दोनों जमात के सरबराहों और जिम्मेदारान को 21 सफ़र 1328 हिजरी मुताबिक 4 जून 1910 में हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान साहब सक़ाफ़ साहब के घर में, जो कि खलीफा महल्ले में वाक़ है, उन्हीं की सदारत में पहली मीटिंग हुई थी। बस यूँ समझिए अहबाब भटकल को तालीम के जानिब राग़िब कराने की फ़िक्र को लेकर मुनाकिद होने वाले इस इजलास में उस वक्त के जनाब इब्राहिम खान साहब स्पेशल मोहम्मदन एजुकेशनल के जो डिप्टी इंस्पेक्टर मौजूद थे, वो भी इसमें मौजूद थे, बल्कि उसी के लिए तशरीफ़ लाए हुए थे बिलखुसूस माना जाता है, और उनकी पुरमग़ज़ तकरीर भी हुई। उसके बाद इसी मीटिंग में एक मजलिस कायम हुई। फिर उसके बाद इसी फ़िक्र को लेकर 9 रबीउल अव्वल 1329 मुताबिक 11 मार्च 1911 को हज़रत शाह कादरी पीर साहब की दरगाह में दूसरी मजलिस कायम हुई और उस वक्त तहरीक को अंजुमन सितारे हसनात का नाम दिया गया और शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों से सितारे हसनात यानी इस अंजुमन के लिए 63 मेंबरान का इंतखाब अमल में आया, जिसकी महल्ला वार तकसीम की गई थी, जिसमें खलीफा महल्ला, काजी महल्ला, जामे महल्ला, अलवा महल्ला, सुल्तानी महल्ला, मुश्मा महल्ला, तलगेरी महल्ला और आम मुआविनीन को भी इसी तरह से उसमें लिया गया था। बहरकैफ नाज़रीन, ये इदारा अपनी नेकनीयती के बावजूद बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। कुछ वजूहात की वजह से अपने आखिरी सांस ली, मगर उनके बानियान में वो जोश वलवला बाकी था, लिहाजा बाद में वजूद में आने वाली अंजुमन हामी मुस्लिमीन के लिए उनका भरपूर ताउन रहा। बहरकैफ नाज़रीन, फिर वो दिन आया, यानी कि 2 अगस्त 1919 का ठीक 9 बजे यम सिद्दीक साहब के घर जनाब यफ़े मोहम्मद हसन साहब की सदारत एक जलसा मुनक़िद हुआ। जनाब यफ़े हसन साहब जो बानियान अंजुमन में से हैं, जिनको फ़क़ी अहमदा हसन जागटी के नाम से जाना जाता था, वो उस वक्त सिर्फ 21 से 22 साल के उम्र के लड़के थे या नौजवान थे, मगर इस जलसे में अपनी कौम की तालीमी सतह को बुलंद करने के लिए अपनी तकरीर से कौम के लोगों को ऐसे बरंगेख्ता किया कि फिर इसी मजलिस में अंजुमन हामी मुस्लिमीन की बुनियाद रखी गई। जबकि इस मजलिस में इदारे के लिए मुख्तलिफ किस्म के बल्कि 7 या 8 नाम पेश किए गए थे, मगर हामी मुस्लिमीन पर सबकी हिमायत हासिल हुई और फिर 12 अराकीन उसके लिए मुंतखब हुए, जिनमें जनाब यफ़े मोहम्मद हसन साहब, यम सिद्दीक साहब, जनाब यसीम सैयद मीरा बिन सैयद फ़क़ी साहब और जनाब यसीम सैयद मोहम्मद सैयद बापू साहब, जनाब यसीम सैयद मोहम्मदुद्दीन बिन सैयद फ़क़ी साहब
اور یہ جناب شاہ بندری محمد بن ابوبکر صاحب، خطیب شیخ عمر صاحب، جناب IS صدیق صاحب، جناب سید عبداللہ ثقاف صاحب، جناب کولیا محمد میرا صاحب، جناب یفی عبد الرحمن باپو صاحب، جناب کاسرگوڈ باوا جان صاحب، جناب یفی محمد حسن صاحب صدر بنے تو جناب MM صدیق صاحب پہلے سیکریٹری بنے، اور پھر جناب خطیب شیخ عمر صاحب پہلے خازن بنے۔ پھر اس کے بعد ناظرین یہ ادارہ دھیرے دھیرے اپنے منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ 1 ستمبر 1919 جو عرفہ کا دن تھا، اس دن انجمن کے پہلے پرائمری مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک طرف تعلیم پر زور دیا گیا تو دوسری جانب سالوں سے چلی آ رہی غلط رسم و رواج کو مٹانے کی بھی انجمن حامی مسلمین نے اپنی بھرپور کوشش کی۔ شادی اور موتا کے موقع پر اس قدر رسم و رواج تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، مگر اس دور میں جب دینی تعلیم کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اور اصلاحی محفلوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نظر نہیں آتا تھا اصلاح کے لیے، اس وقت انجمن ہی تھا جو اس جانب اپنی توجہ مضبوط کروا کر دھیرے دھیرے ان رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی ہاں ناظرین ایک اور بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق۔ ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین وقت گزرتا گیا اور پھر یہ ادارہ اپنی ترقیات کی جانب گامزن ہوتا گیا۔ مدرسے انجمن کا الحاق مدرسہ بورڈ سے ہوا، پھر سرکاری امداد بھی شروع ہوئی، اور اس طرح ہر بدلتے سالوں میں اس کو مخلص لوگ ملتے گئے۔ صدر و اراکین کہیں یا پھر دیگر عہدیداران بھی اس کی ترقی کے لیے جان توڑ محنتیں کی۔ اس میں نئی شعبہ جات جڑنے لگے، طلباء کی کثرت کے ساتھ تعمیرات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ قیام کالج کو لے کر بہت زیادہ اختلافات ہوئے تھے اس زمانے میں ان تمام چیزوں سے پرے ہٹ کر قیام کالج کو لے کر تذکرہ انجمن کی مرتب کرنے والے مولانا خواجہ بہاؤالدین نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ادھر ذمہ دار حضرات کالج کے ابتدائی امور طے کرنے میں سرگرداں تھے تو ادھر ایک کٹھن مرحلہ یہ پیش آیا کہ کرناٹک یونیورسٹی نے کالج کی منظوری کے لیے شرط عائد کر دی تھی کہ 50,000 روپے بطور ڈپازٹ بینک میں جمع کر دی جائے۔ یونیورسٹی کے اس آرڈر کی تعمیل کے لیے انجمن کے خزانے میں کوئی گنجائش نہیں تھی، اور یونیورسٹی سے منظوری حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ زر ڈپازٹ جمع کرنا بھی ضروری تھا۔ وقت گزرتا گیا اور گزرتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ اہل کالج کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن عین وقت پر اس مشکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے حزب ذیل باہمت ہمدردان آگے بڑھے اور سنڈیکیٹ بینک سے 40,000 روپے قرض لے کر یونیورسٹی کی مطلوبہ رقم ڈپازٹ داخل کر دی، جس میں جناب عبدالرشید صاحب بینک مینیجر نے ساتھ دیا۔ ان کے بروقت ایثار و اقدام سے ایک بہت بڑی رکاوٹ دور ہو گئی، اور انجمن اپنے قیام کالج کی تجویز کو عملی شکل میں لانے کے لیے قابل ہو گئی۔ اور پھر دھیرے دھیرے یہ انجمن اپنے باہیں پھیلاتا گیا، اور ایک کے بعد دوسرے شعبے اس سے جڑتے گئے، اور آج حال یہ ہے کہ یہ پورا انجمن آباد بن گیا ہے۔ اس انجمن کا فیض صرف بھٹکل تک ہی محدود نہیں ہوا، بلکہ وہ اطراف بھٹکل سمیت انجینئرنگ کی تعلیم کو کیرلا سے اور کرناٹک کے دیگر مختلف علاقوں سے طلباء یہاں آنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ انجمن احباب بھٹکل کی شناخت بن گیا تعلیمی اعتبار سے۔ آج اس کے کئی شعبہ جات ہیں، انگریزی عصری علوم کے ساتھ ساتھ دیگر وہ تمام علوم مہیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بدلتے زمانے کے ساتھ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ شہر بھٹکل کے مشہور دینی درسگاہ جو میرا مادر علمی بھی ہے جامعہ اسلامیہ بھٹکل، اس کی تحریک میں بھی انجمن حامی مسلمین کا بہت بڑا کردار رہا تھا، جس کی اپنی ایک الگ ہی داستان ہے۔
جب کبھی میرے مادر علمی جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد کی داستان گوئی کا موقع ملے تو اس وقت ضرور اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش ہوگی۔ ناظرین، آج اس انجمن پر انجمن رشک کرتا ہے۔ 100 سال مکمل ہونے کے بعد ایک بار پھر پورا شہر سجنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھٹکل و اطراف کے لوگوں میں علوم سے سیراب کرنے والے اس ادارے سے وابستہ ہر شخص فرحت و شادمانی کی گنگا رہا ہوگا، مگر اس کی تاریخ پر نظر کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جسے مرحوم مولانا خواجہ بہاؤالدین صاحب نے اپنی کتاب کی تمہید کے اختتام میں کہا ہے کہ اہل انجمن جب اپنا کام شروع کیا تو اس وقت زمانے کے بدلے ہوئے تیور کو سمجھنے والے افراد بہت ہی کم تھے۔ قدیم تہذیب سسکیاں لے رہی تھی، لیکن نئی تعلیم کشیدگی کا رجحان اب بھی غالب تھا اور ہے۔ اہل انجمن نے اس وقت کے عام حالات پر غور کیا اور بالآخر قوم کی فلاح کا راز تعلیم ہی میں پایا۔ ان بزرگوں کا ایک ہاتھ وقت کے مزاج سے غافل قوم کی نبض پر تھا اور دوسرا ہاتھ حوادث عالم کی رفتار پر۔ جیسے جیسے نبض ہستی کی رفتار تیز ہوتی تھی، ان کی دلوں کی دھڑکن اور بے چینی بڑھتی چلی جاتی تھی اور گھبرا کر قوم کو بیدار کرتے تھے اور وقت کے نئے خطرات اور نئے تقاضوں سے خبردار کرتے تھے۔ ان کی مسلسل جدوجہد نے قوم کے ذہنی جمود کو توڑا اور زندگی کی نئی امنگ پیدا کی، انہیں خواب غفلت سے جگایا اور حرکت و عمل پر ابھارا، جہل و لا علمی کی تاریکی سے انہیں اٹھایا اور علم و دانش کی روشنی کی طرف چلنے پر آمادہ کیا۔ لاشعوری طور پر تنزل اور پستی کی طرف بڑھنے سے انہیں روکا اور ترقی و فلاح کی طرف بڑھنے کا احساس دلایا۔ تعلیم سے انہیں جو بے تعلقی اور بیزارگی تھی اس کی رغبت دلائی اور اس کے حصول کی راہیں ہموار کی۔ یہ کام 19ویں صدی کی ابتدائی ماحول کو دیکھتے ہوئے اتنا آسان نہ تھا۔ قدم قدم پر مزاحمتوں اور رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ پہاڑ کھود سنگلاق زمین سے جوئے شیر لانا تھا، کڑی آزمائشوں اور خارزار منزلوں سے گزرنا تھا، لیکن انجمن کے قائدین کا اخلاص تھا، عزم و ہمت کی پختگی تھی، ان کی مساعی پہم اور نہ تھکنے والی مسلسل خدمتیں تھیں، قوم کے فلاح و بہبود کی سچی دھن اور علم و تعلیم کے پھیلانے کی خالص لگن تھی، جس کے کامیاب اور روشن ثمرات آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کسی ادارے پر 100 بہاروں کا گزرنا معمولی بات نہیں ہے۔ جس قدر تناور شجر کا روپ لے کر انجمن حامی مسلمین اپنی ٹہنیوں سے دوسروں کو فیضیاب کر رہا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب بانیان کی دلوں میں اخلاص ہو۔ میں بار بار بلکہ کئی بار اپنے کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے اداروں کو افراد بناتے ہیں، پھر انہی اداروں سے افراد تیار ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کے اداروں کا حال کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اداروں کی بنیاد کے موقع پر چاہے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوں، اپنی فکروں کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ رات دن ایک کریں اس کے لیے، کئی سال لگا دیں اس کے پیچھے، مگر اس کا بانی وہی کہلایا جائے گا جو اس کے لیے صرف مالی امداد کرے گا۔ باقی سب صرف ملازم بن کر رہ جاتے ہیں۔ جہاں ناظرین ایسے اداروں سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور اداروں کی تاریخ کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے لگ جاتے ہیں لوگ۔ تاریخ کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو حقیقت سے واقف کرانے کی ضرورت ہے، مگر آج کل چاہے وہ کسی شہر بستی یا ضلع یا ریاست یا ملک ہو یا بیرون ملک، کہیں بھی کوئی ادارے وجود میں آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، وہاں بس افراد کا استحصال ہو رہا ہے۔ اس میں اقربا پروری آ جاتی ہے اور ان کے اندر اس طرح کے جراثیم پیوست ہو چکے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے ایسے ادارے، اور پھر تاریخ سے کھلواڑ کا نتیجہ اور پھر کرسی اور عہدوں پر لالچی نگاہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ادارہ تو ایسے تیسے چلنے لگتا ہے، مگر اس کے اندر کی روحانیت اور مقبولیت اس قدر ختم ہو جاتی ہے کہ وہ تاریخ کے پنے میں صرف نظر آتا ہے، عملی طور پر کہیں نظر نہیں آتا۔ جی ہاں ناظرین، یہی حقیقت ہے، اور انجمن حامی مسلمین کی 100 سال کی تاریخ ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔
नाज़रीन, वक्त हो चला है। नाज़रीन, आज इस इदारे की तारीख़ को आप लोगों के सामने में रखने का मकसद इदारों की रूहानियत और फिर बानियान के इखलास को बयान करना है। और मरहूम मौलाना ख्वाजा नदवी साहब ने अपनी किताबों में हक़ाइक़ को पूरी तरह खोल खोल कर जिस अंदाज में बयान किया है, वो चाहते तो सिर्फ अंजुमन हामी मुस्लिमीन का तस्करा करते, अंजुमन सितारे हसनात का तस्करा छोड़ देते, मगर उन्होंने इससे कबल वजूद में आने वाली अंजुमन का भी तस्करा किया, बानियान के इखलास को भी बयान किया, फिर अंजुमन हामी मुस्लिमीन की तारीख़ को मुरतब किया। ये होती है तारीख़ के साथ इंसाफ़ी, तभी जाकर इदारे एक सदी मुकम्मल कर पाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस मौके पर मैं सीधी बात की जानिब से अंजुमन से वाबस्ता तमाम ज़िम्मेदारान, अराकीन, 7 साला इजलास के ज़िम्मेदारान, उसके फ़ारिक़ीन, तलबा और तालिबात जो दुनिया भर में फैल चुके हैं, उसमें बरसरे रोज़गार असातिज़ा और जो सुबकदोश हो चुके हैं, जो कर्नाटक भर से फैले हुए हैं, हर आम आदमी जो इस इदारे की जानिब मोहब्बत की निगाह से देखता है, सबकी खिदमत में तहे दिल से मुबारकबादी पेश करते हुए सलाम पेश करता हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ, जाते जाते आप लोगों से ही इल्तिजा करूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।